روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعرات پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر کم و بیش رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے اور آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس موضوع سے متعلق چند سوالات پروگرام میں پیش کیے جاتے ہیں علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کی خدمت میں، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس پروگرام کی کامیابی یہی ہے کہ آپ کی شمولیت ہوتی ہے اور ان کے جوابات آپ کے سوالات کے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ عدل آج ہمارا موضوع ہے۔ عدل کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں تو کئی کتابیں مل جاتی ہیں، اور نظام کائنات پر اگر ہم غور کریں تو ہر چیز بڑی متوازن نظر آتی ہے، اپنے وقت پر ہر چیز کام کر رہی ہے، اور انسانی مزاج میں بھی دیکھیں تو ہم ایک توازن نظر آتا ہے، اور ایک عدل جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کس کس حوالے سے دیکھا جانا چاہیے اور کس کس معیار کا دیکھا جانا چاہیے، آج اس کی باہر صورت ہم کبھی محسوس کرتے ہیں۔ اور جن معاشروں میں عدل نہیں ہوتا وہاں یقیناً جہاں عدل نہیں ہوتا وہاں ظلم ہو جاتا ہے اور زیادتی ہو جاتی ہے، نہ وہاں امن ہوتا ہے اور نہ وہاں اس قسم کی خوشحالی ہوتی ہے جو کہ ہمیں عہد عمر میں نظر آتی ہے، اور عہد عمر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عادل حکمران کیسے ہوتے ہیں اور عدل کو کس طرح نافذ کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، قرآن کریم میں ارشاد ہوا بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، بے شمار مقامات پر عدل کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے بات کہ عدل کس طرح کرنا چاہیے، عدل کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہمارے مہمان ہیں، جو اکثر ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں دینی اور عصری علوم کا، میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین شیخ الحدیث مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی وقی مطالعہ رکھتے ہیں دینی اور عصری علوم کا، اور اس کے علاوہ آپ کی گفتگو کو بہت پسند کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان الحمدللہ اس پروگرام کو اور دیگر پروگرامز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کے ممتاز و معروف نوجوان ریلیجس اسکالر جناب مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب، ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ماشاءاللہ، متعدد کتابوں کے مصنف، اور ماشاءاللہ آپ بھی ایک وقی مطالعہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک بہت اچھی شخصیت ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ آج عدل ہمارا موضوع ہے، خوش آمدید کہوں گا آپ تینوں کو، اور میں جاننا چاہوں گا علامہ صاحب آپ سے کہ قرآن کریم میں عدل کے حوالے سے کیا ارشادات ملتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی کیا بات؟ فإن فاءت فأصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کے حوالے سے بہت ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ لفظ عدل مختلف معنی کے اندر استعمال ہوا ہے، لیکن جو خاص ہمارا یہاں پر موضوع بحث ہے وہ عدل و انصاف ہے، اور ایک مساوات ہے کہ معاشرے کے اندر ہر چیز کو، جیسے کہ آپ نے ایک توازن کا اور ایک توسط کا لفظ استعمال کیا، تو اس کے اعتبار سے کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہی حکم دیا کہ ہمیشہ عدل کے دامن کو تھام کے رکھو، چاہے انسان کی اپنی ذاتی زندگی ہو، اولاد کے درمیان ہو، یا ازواج کے درمیان ہو، یا سوسائٹی میں کسی بھی اعتبار سے ہو، اور چلتے چلتے یہ معاملہ حکمرانی تک اور ریاست تک اور مملکت تک پہنچ جاتا ہے، ہر مرحلے پر ہمیں عدل و انصاف کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں جی، اسلام کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور مرد حضرات کبھی کبھی اس کو جو ہے وہ بلیک میلنگ کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہیں جی، 4 شادیاں اسلام کے اندر ہیں۔ تو اسلام کے اندر 4 شادیوں کا مطلق جواز نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کے ساتھ مشروط فرمایا اور کنڈیشنل فرمایا۔
فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع و ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کی شرط رکھی. ازواج کے درمیان عدل ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب سے بڑھ کر جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی قوم سے دشمنی ہوتی ہے, عداوت ہوتی ہے, بغض ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر ایسا بھی مرحلہ آ جائے, دشمن قوم بھی ہو, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, فرمایا یہ نہ ہو کہ ان کی دشمنی اور ان کے بغض کی وجہ سے تم عدل کے دامن کو چھوڑ دو. مثال کے طور پہ کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا, میثاق کو توڑا, ہر چیز کو توڑ دیا, خاص طور پر اس آیت کریمہ کے تحت. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر بھی فرمایا کہ وہ ناانصافی کرے, وہ غلط کرے, تم نے نہیں کرنا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی, تم نے عدل کرنا ہے اس لیے کہ یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. ایک صرف جملہ کہوں گا, خاص طور پہ معاشرے کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے, بھائی بھائی کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے, تو جو حکم بنتا ہے, جو منصف بنتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ عدل و انصاف کرے. کسی کی شکل کو, کسی کے منصب کو, کسی کے معاشرے کے اندر بظاہر کسی قوت کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے تو اس پر آگ پر جو ہے وہ تیل ڈالتے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. اس کا پیچھے پس منظر ہے کہ دو گروہوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے, لیکن اس کا آخری نتیجہ یہ فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو ان کے درمیان سلو کراؤ, اور سلو بھی عدل و انصاف سے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیا کہنا ہے حضور قرآن, آپ نے عدل کے حوالے سے بہت خوبصورت آیات گرامی آپ نے کوڈ کیا اپنے جواب میں. اچھا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ عدل کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی, آپ بھی میں چاہوں گا اس پر ضرور گفتگو فرمائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی سوسائٹی پر عدل کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی اور ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ عدل مختلف معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کا جو مشہور ترین معنی ہے وہ جو اس کی تعریف بیان کی ہے کہ وضع الشیء فی محلہ. عدل یہ ہے کہ کسی ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پہ رکھ دینا, کیا بات, اس کے مقام تک پہنچا دینا. اور اگر کسی چیز کو اس کے مقام پر کے بجائے کسی اور مقام پہ رکھ دیا تو پھر یہ ظلم ہے. ظلم. اور اگر ہم روزمرہ کی مثال میں یہ بات لیں عام زندگی میں, ایسی بہت سی مثالیں جیسے ٹوپی کا مقام ہے سر, اس کو اگر پاؤں میں رکھیں گے تو ظلم ہے. جوتی کا مقام پاؤں ہے, اس کو سر پہ رکھیں گے تو ظلم ہے. تو اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا, جیسے کہ خاص طور پہ آیت طیبہ تلاوت کی, اور ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. تو جب یہ عدل کسی بھی معاشرے میں قائم ہوتا ہے تو پھر وہاں پر خوشحالی پیدا ہوتی ہے, لوگ خوشحال ہوتے ہیں, لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جانب منسوب قول ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو اسی طرح سوسائٹیز ہیں, تو سوسائٹیز میں جب عدل و انصاف نہیں پایا جائے گا تو پھر وہ سوسائٹیز بگڑ جاتی ہیں, بیکار ہو جاتی ہیں اور ظلم کا شکار ہو جاتی ہیں. لیکن جب عدل و انصاف قائم کر دیا جائے تو پھر یہ امن و سکون ہوتا ہے. لیکن عدل کا معنی وہی ہے جو میں نے عرض کیا. اب ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے جتنے حقوق آتے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرے, ان کو صحیح تربیت کرے, تو معاشرے کو اچھے انسان ملیں گے. اسی طرح باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹیوں کو, شوہر ہونے کے ناطے اپنی بیوی کے معاملات کو, اسی طرح حکمران ہونے کے ناطے اپنے رعایا کے ساتھ سلوک کرے. یہاں تک کہ ہمارے یہاں پہ بے قانونی عام ہے, لا قانونیت عام ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عدل نہیں پایا جا رہا. عدل نہ پائے جانے کی وجہ کیا, ہمارے لوگ قانون سے واقف ہی نہیں ہیں. جب قانون سے واقف ہی نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ تو ان کو قانون شناس ہونا چاہیے تاکہ وہ قانون کو جانے اور اس پہ عمل کریں. تو اس سے ہر معاملے میں عدل کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے, عدل کا اطلاق انفرادی طور پر ہوتا ہے ہم پر یا اجتماعی طور پر ہوتا ہے؟ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی ایسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں لا قانونیت ہو, عدل نہیں ہو رہا, تو ہم یہ صاحب اقتدار و اختیار پہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح نہیں ہو رہا. تو اس میں ہم کتنے ذمہ دار ہیں اور ہم پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس حوالے سے کچھ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو جس قدر اختیار عطا فرمایا ہے اور جو اس کا دائرہ عمل ہے, اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب علیہ السلام نے اس کے دائرہ عمل میں رہتے ہوئے اس سے عدل اور انصاف کے ساتھ حکم کرنے کا اس کو حکم دیا ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص جو اپنے گھر کا سربراہ ہے یا اپنے اعضاء کا مالک ہے
یا اس کا دائرہ کار بڑھتا ہے تو پھر وہ اپنے علاقے کا، محلے کا، یا اگر آپ اس کو قومی سطح پر دیکھیں تو بادشاہ وقت ہے یا صدر وقت ہے یا وزیر اعظم ہے یا ریاستوں کے جو چلانے والے ہیں، تو ان تمام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حکمرانی عطا فرمائی ہے، خاص طور پر یہ اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے قانون کو اور عدل کے نظام کو زمین پر نافذ فرمائے۔ آپ اس وقت بالخصوص پاکستان میں آپ جو انارکی دیکھتے ہیں، یہ جو آپ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں دیکھتے کہ ان کے اندر خیانت کی جا رہی ہے، تو اس تمام کی بنیاد یہی ہے کہ اس وقت اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو اور عدل کو نافذ نہیں کیا جا رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ میرے خیال میں یہاں پر ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ قانون شناس نہیں ہیں، لوگ قانون کو جانتے بھی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نفاذ نہیں ہو پاتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں جس پر عمل نہ ہو سکے، تو لہٰذا جب تک زمین پر مفتی صاحب بات تو یہ ہو گئی نا، میں آپ سے قطع کلامی کر رہا ہوں، بات تو یہ ہو گئی نا کہ ہم خود قانون کا احترام نہیں کرتے۔ بنیادی طور پر یہ کہ ہم انفرادی طور پر بھی اس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں تو اجتماعی طور پر وہ شکل نظر آتی ہے۔ وقفے سے قبل مفتی عمیر محمود صدیقی بہت ہی خوبصورت انداز میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اور اس سطح کے عدل کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ جو عدل کو نافذ کریں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ضرور بات کریں گے آگے چل کر۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ناانصافی جن معاشروں میں ہوتی ہے وہاں کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں کہ جو پورے معاشرے کو پراگندہ کر دیتی؟ دیکھیے جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ ظلم پر جو معاشرہ جس کی بنیاد ہوتی ہے وہ حکومتیں اور وہ معاشرہ کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے۔ جہاں استحصال ہوتا ہے، لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ قومی بغاوت کی طرف چلی جاتی ہیں، اس قوم کے نوجوان تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اور ظلم ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تو بارشیں بند ہو جاتی ہیں، قحط سالیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں، زمین کے جو خزانے ہیں، آسمان کی جو نعمتیں، اس سے معاشرے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور عدل کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس زمین پر اور جس مملکت میں اور جہاں پر عدل کا نظام قائم ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور زمین بھی اپنے خزانے اس معاشرے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذکر کیا کہ آپ نے زمین پر پریکٹیکل عدل قائم کر کے دکھایا، صرف تھیوری نہیں، اسلام نے صرف تھیوری پیش نہیں کی کہ خوبصورت معاشرے کا صرف ایک تصور و تخیل پیش کیا، فزیکلی اس کو کر کے فزیکلی بالکل پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جیسے کہ ہم نے ذکر کیا پہلے کہ اگر کوئی دشمن قوم بھی ہو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ جیسے کہ ایک مشہور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک ظاہری مسلمان ایک یہودی آیا، دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے بظاہر، کلمے کا لبادے کے اندر آیا اور یہ یہودی ہے۔ آپ نے بالکل عدل و انصاف کیا، فیصلہ بالکل اس کے مطابق کیا، اگرچہ وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں چلا گیا اور وہ بظاہر جو کلمہ پڑھ رہا تھا اور حقیقت میں منافق تھا اس نے نہیں مانا، وہ ایک لمبی بات ہے، لیکن صرف بتانا یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت کبھی بھی انسان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود کر کے دکھایا، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمین پر عدل کا وہ نظام قائم کیا اور اس کی برکتیں کیا ہوئی کہ آپ دریاؤں کو خط لکھ رہے ہیں، زمین پر آپ زمین کو حکم فرما رہے کہ زمین تجھے کیا ہو گیا تو ساکن ہو جا، کیا عمر تو تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ بارشوں کا نزول ہو رہا ہے اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ شیر اور بکری جو ہے ایک گھاٹ پر پانی پی رہے، یہ عدل کی برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور پھر وہی عمر فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ فرمایا یہ کیسے کر لیا، یہ کیسے ہم کر سکتے تھے؟ میرے والد مجھے چند اونٹ دے کے بیچتے تھے تو وہ مجھ سے قابو نہیں آتے تھے، یہ تو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ان کی غلامی کا پٹا جب گلے کے اندر ڈالا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشائے دامان اوست، فرمایا ان کی محبت اور عشق کی برکت سے اللہ نے بحر و بر کو تابع کر دیا۔ تو جس معاشرے کے اندر عدل ہوتا ہے وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا کہیں؟ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جو بات ہو رہی تھی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ صاحبان اقتدار و اختیار کے لیے بھی واضح حکم ہے قرآن کریم میں، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے آپ تاکہ ہم انشاءاللہ مزید سوالات کو شامل کریں۔ دیکھیں چونکہ وہ پوری کی پوری قوم کے حقیقی نمائندے ہوتے ہیں اور پوری قوم کو ریپرزنٹ کرتے ہیں جو صاحبان اقتدار ہیں،
اور جیسے کہا بھی جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، تو وہ منبع ہے طاقت کا ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے سارا چشمہ ہوتا ہے، احکام وہاں سے جاری ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی حیثیت ایک حوض کی سی ہے، ٹنکی کی سی ہے۔ حوض کے اندر پانی درست ہوگا تو پھر ٹونٹیوں سے بھی پانی صاف ستھرا نکلے گا، ٹھیک ہے، اگر حوض ہی گندا ہوگا تو پھر ٹونٹیوں میں بھی گندا پانی آئے گا۔ تو اس لیے بطور خاص ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ عدل و احسان کو قائم کرو تاکہ نیچے والے تمہارے عدل و احسان قائم کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہمارے سامنے آئی، چاہے امیر و غریب، چھوٹا بڑا سب برابر ہوتے ہیں عدل کے معاملے میں۔ جبلہ بن اہم غسانی مسلمان ہوا تھا، اور نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ایک لمبا جبہ اس نے پہنا ہوا تھا اور خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا، جیسے کسی غریب مسلمان کا پاؤں اس کے جبے پہ پڑ گیا تو اٹھا کے تھپڑ مارا اس نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا جبلہ کو اور کہا کہ اس کا بدلہ دو، تم اس طرح تھپڑ کھاؤ اس سے۔ اسی طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند کا معاملہ تھا، ان کی بارے میں شکایت آئی تھی کہ انہوں نے کسی پہ زیادتی کی، آپ نے بلوا لیا کہ ٹھیک ہے تم گورنر کے بیٹو اپنے گھر پر ہو گئے، یہاں پر آ کے انصاف کو قائم کرو۔ مولا کائنات خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات یہ تھی کہ لوگ آپ کھڑے ہو کے لوگ آپ سے پوچھ لیتے ہیں عمر یہ جو ہمارے غنیمت میں تم نے کپڑا تقسیم کیا ہمیں تو اتنا ملا، تم نے اتنا لمبا جبہ کیسے بنا لیا، تمہارا قد تو لمبا، اس کا مطلب تم نے کپڑا زیادہ لے لیا۔ تو پھر آپ نے وضاحت کی کہ کپڑا تو اتنا ہی لیا جتنا سب نے لیا تھا، لیکن میرے بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دے دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا واقعہ قاضی شریع کی عدالت ہے، یہودی سے معاملہ چل رہا ہے، زنا کا معاملہ ہے، حضرت علی دعویدار ہے کہ یہ زنا میری ہے، یہودی کہہ رہا میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں تشریف لاتے ہیں تو قاضی شریع کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں جہاں پہ ملزم کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ پھر فیصلہ بھی حضرت علی کے خلاف ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن کی گواہی کو رد کیا جاتا ہے، ہاں، وہ رد کرنے کی وجہ کہ شریعت نے 2 گواہ قائم کیے ہیں، جی، تو 2 گواہ نہیں تھے تو اس لیے قبول نہیں کی گئی۔ تو جب وہ یہودی یہ دیکھتا ہے کہ یہ بادشاہ وقت کا یہ معاملہ ہے کہ عدل و انصاف اتنا مطلب یہاں پہ ضروری ہے سوسائٹی میں، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا کیا تو اس لیے خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے زور دیا گیا کہ وہ عدل و انصاف کو قائم کرے تاکہ نیچے کی سوسائٹی میں یہ ساری کی ساری بات پھیل جائے اور الناس علی دین ملوکہم کے تحت سب کے سب عدل و انصاف کے عادی ہو جائیں۔ کیا کیا اچھا، دین جو ہے الحمدللہ دین اسلام دین رحمت ہے، رحمت کا دین ہے، اور عدل کا بھی حکم ہے، احسان کا بھی حکم ہے۔ ہمارے ہاں تو عدل ہی پورا نہیں ہوتا تو احسان تو کجا۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جب عدل پوری طور پر ہو جاتا ہے تو وہاں سے احسان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں عدل ہی نہیں ہوتا وہاں کیا احسان کا تصور ہی نہیں پایا جاتا؟ کچھ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَتَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ زمین پر توریت اور انجیل کو قائم کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی برکت عطا فرماتا کہ وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی رزق ان کو عطا کیا جاتا اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی ان کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو جب تک زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور عدل اور انصاف کا نفاذ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک زمین سے تمام کی تمام برکتیں بھی اٹھا لی جاتی ہیں اور لوگ کما حقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو قرآن حکیم میں اگر آپ اس پوری آیت مبارکہ کو دیکھیں جو تقریباً پوری دنیا میں جمعۃ المبارک کے دن تقریباً ہر خطیب بار بار اس آیت کو دہراتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بعض چیزیں وہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب انسان عدل کرتا ہے تو عدل کے ساتھ پھر اگلا درجہ احسان کا ہوتا ہے کہ جہاں تک عدل کا معاملہ ہے تو عدل کرتے ہوئے تو آپ کسی شخص کو اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے حق سے زیادہ جب آپ اپنی جناب سے کوئی چیز اس کو عطا کر دیں تو پھر یہ آپ کی جناب سے احسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رہی ہے کہ اگر کسی شخص سے قرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیتے تو اس کا قرض اس کو مکمل طور پر پورے کا پورا ادا کر دیا جاتا، لیکن اس کے بعد احساناً اپنی طرف سے مزید کچھ عطا فرما دیتے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر مزید ایک احسان ہوا کرتا تھا۔ تو لہٰذا جہاں عدل کا حکم ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احسان کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کیا کہنا علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک تو وہ عدل ہوتا ہے کہ جو قاضی اپنی عدالت سے کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پر تو ظاہر ہے سب کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ جناب
یہاں پر مجھے عدل کرنا چاہیے تھا اور میں نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس صورت میں انسان پر خود پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی؟ کیا اس کے لیے قوانین کا جاننا ضروری ہے، اسلامی قوانین کا جاننا ضروری ہے؟ چونکہ ہر شخص تو اس قدر خواندہ ہے نہیں ہمارے معاشرے میں، تو کیا فرمائیں گے سوال سے؟ نہیں، یہ تو بنیاد ہے، علم حاصل کرنا کسی بھی عبادت پر عمل پیرا ہونے کے لیے، کسی بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز تو علم ہے، اس قانون کا جاننا۔ اور یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جہاں تک حکمران ہے، ہم صرف عدل کو منسوب کر دیتے ہیں حکمرانوں تک، کہ شاید عدل کا تعلق صرف حکمرانوں تک ہے، لیکن جیسے مصعب نے فرمایا کہ چونکہ ان کا ایک دائرہ کار بڑا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری وسیع ہوتی ہے، اس طرح ان کا رئیس بھائی ان کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، 7 افراد کا جو ذکر کیا گیا، یذلھم اللہ یوم لا ذل الا ذلہ، اس پہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن اس عادل حکمران کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس کی عدل کی برکتیں جب معاشرے کے اندر آتی ہیں اور معاشرہ اسے سیراب ہوتا ہے اور متوطئ ہوتا ہے، تو اس کا سارا ثواب اور ساری برکتیں اس بادشاہ وقت کی طرف لوٹ کر جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم یہ سمجھ کے ان کی طرف منسوب کر کے ختم کر دیتے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے اندر بھی عدل کرو، کسی کو تحفہ دیتے ہو، کسی کو مال دیتے ہو، دوسرے کو بھی دو۔ بچیوں اور بچوں کے درمیان لوگ تفریق کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، یہاں تک کیا جاتا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس کو بھی کھینچنے کے چکر میں ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا حق دیا ہے، کہ بھئی ہم نے تو دے دیا شادی پر، ہم نے جہیز دے دیا، کھانے ہم نے اتنے سارے کر دیے تھے، وہ آپ نے اپنے لیے کیے، اپنے نام کے لیے کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ بچیوں اور بچوں کے درمیان بھی تو عدل و انصاف کرو۔ باہم اولاد میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو اچانک جو اخبار میں دے دیتے ہیں ہم نے آگ کر دیا، باہر کر دیا۔ آگ کچھ بھی شریعت کے اندر نہیں ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہے، حق شرع وراثت کا، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ تو فرمایا اولاد کے درمیان تم عدل و انصاف کرو، فرمایا ازواج کے درمیان، دوستوں کے درمیان، بلکہ جب بھی بات کرو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، فرمایا جب بھی بات کرو تو تمہاری زبان پر بھی عدل کی بات ہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے عزیز و اقارب ہوں، تمہیں خود نقصان پہنچ رہا ہو تمہارے مفادات کو، لیکن تم اپنے معاشرے میں ہر جگہ عدل و انصاف کی بالادستی کرو گے تو اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ کیا کہنا اور سوالات کی جانب آئے مفتی صاحب، سوالات لے لیتے ہیں۔ بیمہ پالیسی کے حوالے سے بتایا کہ کیا یہ سودی نظام ہے اور اس سے جو ملنے والا پیسہ ہے وہ کیا سود شامل ہوتا ہے؟ اس میں میں چاہوں گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، علماء اہل سنت کی اکثریت کا یہی فتویٰ ہے اور دلائل کی روشنی میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو لائف انشورنس ہے، زندگی کی بیمہ پالیسی ہے، وہ سود اور جوئے پہ مبنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی حرمت کا حکم ہے۔ پھر دوسرا کوشچن تھا قرآن کریم میں جو سجدہ تلاوت کے بعد کر لیا جائے یا وہ کوئی سجدہ تلاوت؟ ہاں، تو اس کے لیے حکم تو یہی ہے کہ اگر اوقات مکروہہ و ممنوعہ نہ ہو تو فوراً سجدہ کرنا چاہیے، ورنہ شیطان بھلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی، لیکن بہرحال اگر اس وقت نہیں کیا تو پھر بعد میں کر لیں، بعد میں کر لیا جائے۔ اچھا، طواف زیارت کے حوالے سے ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا کہ حج کے حوالے سے کیا ہم پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے اس کا ٹائم تو 10ویں تاریخ کو فجر کے بعد شروع ہوتا ہے، تو 10ویں تاریخ کو فجر کے بعد اگر کوئی کر لیتا ہے، اگرچہ کہ رمی جمرات سے پہلے کر لے، سر منڈانے سے پہلے کر لے، قربانی کرنے سے پہلے کر لے، تو ٹائم تو بہرحال اس کا ہو چکا، وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن جو اس کی سنت ہے وہ یہی ہے کہ 10 تاریخ کو رمی جمرات کرے، سر منڈائے، قربانی کرے، پھر سر منڈائے، اس کے بعد جو ہے یہ طواف زیارت کرے، تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ لیکن فقہاء نے لکھا اس کا وقت شروع ہوتا 10ویں کے فجر کے بعد۔ ٹھیک ہے، آج عدل موضوع ہے اور مجھے حیرت ہے کہ عدل پر کوئی آپ کا سوال مجھے نہیں ملا، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا موضوع ہوتا ہے اس سے متعلق ضرور سوالات اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ بہر صورت آپ دیکھیں اپنے گرد و پیش میں کہ کہاں کہاں عدل کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک جملہ میں عرض کروں، پوری قوم جو ہے عدل سے دور نظر آتی ہے۔ آج جس کا اختیار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ عدل اور عدل ہونا چاہیے، جس کا ذرا سا بھی اختیار ہوتا ہے، یعنی اگر ٹیلی فون کے بل یا بجلی کا بل جمع کرانا ہو اور کسی کا اندر جاننے والا بیٹھا ہوا ہے تو وہ سارے اخلاقی قوانین کو پس پوچھ ڈال کے اپنے جاننے والے کے پاس جائے گا اور کہے گا میرا پہلے جمع کر لو آپ۔ حالانکہ اخلاقیات کا تقاضا تو یہی تھا کہ جس طرح دیگر لوگ جمع کروا رہے ہیں اسی طرح لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ الزام دیتے ہیں اوپر والے لوگوں کو کہ جناب وہ انصاف نہیں کرتے۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص، یعنی ہم شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے بنیادی طور پر۔ جی جی، ہم شارٹ کٹ کے عادی ہونے کی وجہ سے ہم نے تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور اسی وجہ سے جو
عدل کا نظام جو درم برہم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اسی سبب ہے۔ اچھا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ عدل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پروگرام اپنے آخری سیگمنٹ میں داخل ہو گیا ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ عدل تو تب ہوگا کہ جب ایک بچہ جو ہے اپنے گھر کی تربیت لے کر انسٹیٹیوشن سے نکل کر معاشرے کی طرف جائے گا، تو یہ جو مراحل ہیں یہاں عدل کیسے اس کو فراہم ہوگا؟ گھر میں کیسے ملے گا، انسٹیٹیوشنز میں کیسے ملے گا، اور اس کے بعد جب وہ ایک معاشرے کا کوئی بہت ہی فعال فرد بنے گا تو اس کی ذات میں بھی تو ایک عدل موجود ہوگا، وہ کیسے پیدا ہوگا اس کے اندر؟ دیکھیے، ایک والدین اور ایک استاد معاشرے میں بالخصوص نئی نسل کی تربیت اور ان کی تیاری میں ان دو شخصیتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو بالخصوص آپ کے سوال کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے والدین کو اور ہمارے اساتذہ کو، چاہے وہ کسی مدرسے کے ہوں یا یونیورسٹی، کالج اور اسکول کے ہوں، انہیں اپنی نئی نوجوان نسل کی خاص طور پر ان کی ذہنی، ان کی اخلاقی، ان کی روحانی اور ان کی اسلامی تربیت کا خاص طور پر اہتمام کرنا پڑے گا۔ معاشرے میں جو آپ کو نئی نوجوان نسل کے اندر ان کی عادات و اطوار میں، ان کے اخلاق میں، ان کی گفتار اور کردار میں جو عدل نظر نہیں آتا، بے اعتدالی نظر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم تو ہے، تربیت اور تربیت سے اگلا مرحلہ تزکیہ، یہ دونوں چیزوں کا بہت بڑے پیمانے پر فقدان ہمیں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بچے ان اداروں سے فارغ ہونے کے بعد بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو کیونکہ بچپن سے ان کی تربیت نہیں ہوتی، تزکیہ نفس نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ان کی اپنی ذات کے اندر عدل نہیں ہوتا تو پھر یہ معاشرے کے اندر بھی کسی عہدے پر بیٹھنے کے بعد عدل قائم نہیں کر پاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے گا تو قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب ایک ایمبیسڈر آپ سے ملاقات کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ باغ میں ایک اینٹ کو اپنا تکیہ بنا کر ساتھ میں درہ رکھے زمین پر آرام فرما رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ روب جو عمر فاروق کے چہرے پر دیکھا یہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ پھر کہا کہ اے عمر، کیونکہ تم نے عدل کیا ہے اس لیے تم سکون کی نیند سوتے ہو۔ تو لہٰذا آج بھی ہمارے معاشرے کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر عدل نافذ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کیا جائے، اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی میں پیغام کے حوالے سے کہ چونکہ انہوں نے ذکر کیا استاد اور ماں وغیرہ، اس کا کردار بہت اہم ہے۔ جدید زمانے کے اندر یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے نا، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ماں کی گود میں جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے نا، اس وقت سے اس کو فیڈ کرنا شروع کرتا ہے اور جوان ہونے تک اس کو فیڈنگ کرتا رہتا ہے، کیونکہ یہ سائیکالوجی ہے کہ بچے کا دماغ جو ہے وہ بالکل خالی سلیٹ ہے، جس کو ٹیبولا راسا کہتے ہیں، اور جو کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے، چاہے آواز کا چاہے نگاہ کا، وہ اس کے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے، جو بعد میں اس کے لاشعور میں چلا جاتا ہے اور جس کی بنیاد بن جاتا ہے اگلے فیوچر کے لیے، یعنی وہ چیزیں نقش ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جو دیکھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر دیکھیں یہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر ایڈورٹائزمنٹ پیش کیے جاتے ہیں، اشتہارات پیش کیے جاتے ہیں، ایک چیز کو بار بار دکھایا جاتا ہے تو لوگ پھر اس کو خریدنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان الیکٹرانک میڈیا پہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہی اس کا کردار بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں تو ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا الیکٹرانک میڈیا والوں سے کہ اپنے تجربہ بھرنے کے بجائے قوم کے مستقبل کو بھی دیکھیں کہ کیا دکھا رہے ہیں ہم، ہماری قوم کے نوجوانوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں ہم۔ جو بچوں کو دکھاتے ہیں بچے ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کے سب لوگوں کو، اور وہ پیش کریں جس سے قوم کی تربیت ہو، قوم بگڑے نہ۔ ٹھیک۔ اچھا میں چاہوں گا مختصراً، چونکہ پروگرام آخری مراحل میں، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو عدل کی مثالیں ہیں ہمارے لیے وہی سب سے بڑی روشن مثالیں ہیں اور وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور کہ حدیث طیبہ جو کہ تاریخ انسانی کے لیے ایک ریکارڈ کی حیثیت رکھتی ہے، جو اس کو بلایا نہیں جا سکتا، کہ فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تھی، اور وہ چونکہ اونچے خاندان کی عورت تھی، پیسے والے خاندان کی عورت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کے لیے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا گیا کہ آپ سفارش کریں، آپ حضور کے منہ بولے بیٹے رہ چکے ہیں۔ جب انہوں نے آ کے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بیان فرمائے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تاریخ انسانی کے سینے پہ ایک تمغہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس نے چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اپنی بیٹی، جو کہ ماشاءاللہ خاتون جنت ہے، تمام زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، پاکیزہ، جن کی پاکیزگی کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ظاہر حیات طیبہ کے عدل و انصاف کے، کہ جن کو یعنی دشمن بھی دیکھتا ہے تو وہ اس
سرکار دو عالم کو ان سیرت کے واقعات کو دیکھ کے جو ہے اسلام قبول کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے. یعنی زید ابن ثانہ کا واقعہ، وہ مشہور یہودی عالم دین تھا، آپ علیہ السلام کو ٹرائل کرنے کے لیے اس نے قرضہ دیا، اور جب قرضے کا وقت آنے سے پہلے تقاضا کرنا شروع کر دیا اور نہایت بدتمیزی کے ساتھ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اور بنو ہاشم کا یہی معاملہ ہے کہ قرضہ لے تو ٹائم پیدا نہیں کرتے. بدتمیزی اس نے کی ٹرائل کرنے کے لیے کہ اس کی کتابوں لکھی تھی نشانیاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے وہاں پر کیسا کام فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے نہایت صبر سے کام لیا. عمر فاروق قریب کھڑے تھے، ان کو جوش آ گیا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑاؤں. آپ نے فرمایا کہ عمر تم انہیں حسن تقاضا کا حکم دیتے اور مجھے جو ہے جلدی ادا کرنے کا حکم دیتے. تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے وقت سے پہلے مانگا، اس کا قرضہ بھی ادا کروایا اور پھر اس کی بدسلوکی کے اوپر آپ نے احسان فرمایا کہ اسے اتنا اور بھی زیادہ کر کے تو پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا. کیا کہیں. اچھا علامہ صاحب، اب چونکہ آخری سوال اور آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا. مینارہ عدل ہیں آپ اور پیکر عدل ہیں، آپ رول ماڈل ہیں، ایک ایسے عادل حکمران ہیں کہ جن کی مثال ہر دور میں دی جا سکتی ہے. آپ کے جو عہد کی جو خصوصیات ہیں عدل کے حوالے سے اور اس سے جو معاشرے پر بہترین اثرات مرتب ہوئے جو قیامت تک آنے والے افراد پڑھتے رہیں گے اور اس سے سبق حاصل کرتے رہیں گے، کچھ فرمائیے گا. دیکھیں جی، کچھ چیزیں ذکر کی گئی. ویسے تو ہر صحابی رسول عادل تھا بے شک، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر خلیفہ عدل و انصاف کے اعلیٰ ترین درجے پر اور منصب پر فائز تھا. بے شک بے شک. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وَعَلَىٰ أَعْدَلِ الْأَصْحَابِ وَزَيِّنِ الْمِنبَرِ وَالْمِحْرَابِ الْمُوَافِقِ رَأْيُهُ بِالْوَحْيِ وَالْكِتَابِ. اللہ نے ان کو تمام اصحاب کے اندر عادل کا درجہ عطا فرمایا کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والے. اور جیسے کہ ذکر کیا گیا، میں نے ذکر کیا کہ عمیر صاحب نے، مفتی صاحب نے ذکر کیا ان کی زندگی کے معاملات کو، زندگی کے واقعات کو، کہ انہوں نے زمین پر ایسا عدل قائم کیا. آج ہی چند سال پہلے کی بات ہے، مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، یورپ کے دورے پر تھے. وہاں پر بھی باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یورپ کے اندر آج بھی عدل و انصاف کا نظام قائم ہو تو جو عمرز لا ہیں ان کو اپنے قانون کے اندر شامل کیا جائے. اس پر بڑا شور شرابہ مچا، کہا کہ یہ کیسی بات کر دی اور کہا اس کو باہر کر دو، فلاں کر دو. لیکن وہ کہتے ہیں الفضل ما شہیدت بہ الاعداء. بات وہی ہوتی ہے کہ جس کو دوسرا بھی مانے. کہ آج یو این او یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے یا عدل کا پیمانہ یا حقوق العباد کی یا ایک سوشل سٹیٹ کا ایک تصور دیتے ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس مبارک دور کے اندر وہ نظام دنیا کے اوپر قائم کر کے دکھایا. زمانے جاہلیت کے اندر جب انسان کو انسان، بچیوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ نے ہر ایک کا حق ادا کیا. اور کیسا حق ادا کیا؟ صرف ڈنڈے کے زور پر نہیں. ہمارے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو ہے نا آپ ڈنڈے کے زور پر کہیں کہ نماز، آپ نے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اس اسلام کی برکتوں کو داخل فرمایا کہ ایک بچی گھر کے اندر بھی بیٹھی بھی وہ بھی کہتی ہے کہ نہیں، کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، امیر المومنین نے منع کیا ہے. کیا بات؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ظاہری اعتبار سے حکومت نہیں کی بلکہ دلوں پر حکومت کی، دلوں پر حکومت فرمائی. وہ عدل کی برکتیں آج بھی اگر دنیا کے اندر کوئی اچھا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو صرف انسان کہے کہ درہ لے کے نکل پڑے نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جب برکتیں پیدا کریں گے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی یورپ کے کلیساؤں میں بھی ان کا نام گونج رہا ہے کہ اگر زمین پر امر چاہتے ہو اور زمین پر صحیح نظام چاہتے ہو تو عمر جیسا نظام دے. مائیکل ہارٹ کی کتاب اس میں بڑی دلیل ہے. مائیکل ہارٹ کی کتاب، نبی علیہ السلام کو دنیا کا پہلا انسان سب سے نمبر 1 دو سیدنا عمر فاروق کو. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا کہ ماشاءاللہ عدل کے موضوع پر بہت خوبصورت کلام فرمایا. اور اختتام کلام اس بات پر ہوتا ہے کہ عدل کی ذمہ داری ہم پر انفرادی طور پر بھی عائد ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ان تمام لوگوں پر عائد ہوتی ہے کہ جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں. اور اگر گھر کے آپ سربراہ ہیں اور عدل کر رہے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، تو گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا. اور اگر آپ صاحب اقتدار و اختیار ہیں اور آپ تمام پوری مملکت کے ساتھ عدل کا آپ معاملہ فرما رہے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور امن اور آشتی بھی ہوگی اور برکتیں بھی نازل ہوں گی، جیسا کہ عہد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ اور مزید مہمانان گرامی کے ساتھ. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.